نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو زندگی کے اصول قرآن مجید کے ذریعے سکھائے ہیں، ان اصولوں پر جب ایک قوم کے لوگ، ایک ملک کے لوگ، ایک امت جب تک ان اصولوں پر چلتی رہتی ہے، اللہ رب العزت اس امت کے انسانوں پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے لگتا ہے، وہیں فرد کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، پھر معاشرے کے اندر وہ کمزوری آتی ہے، پھر امت کے اندر وہ کمزوری آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا جگایا تھا اس امت کو کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہاں تک فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم مسلمانوں کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ آؤ ان کو کھا جاؤ۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی، کما تدع الآکلۃ الی قصعتھا، جیسے کہ کھانا کھلانے والی اپنے پیالے کی طرف بلاتی ہے، آؤ کھا لو، ان مسلمانوں کو کھا جاؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس وقت سیدھا سا ایک سوال کیا تھا جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ کیا ہم اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے، اتنی کم تعداد ہوگی ہم مسلمانوں کی کہ ان کی طرف کہا جائے گا کہ آؤ ان کو کھا جاؤ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سمندر کے اوپر ایک جھاگ، سیلاب کے اوپر ایک جو جھاگ ہوتا ہے نا، پھوک سا، وہ تم جھاگ ہوگے بس، اور تمہارے اندر کوئی جان نہیں ہوگی۔ اس پر صحابہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو اور پھر ان کے خلاف ایسا کہا جائے کہ ان کو آؤ کھا جاؤ، ایسا کیوں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للوہن، ایک وہن کی وجہ سے۔ وہن عربی میں کہتے ہیں کمزوری، صحابہ کو بھی ترجمہ آتا تھا عربی کا۔ صحابہ نے پھر پوچھا مل وہن، وہ کمزوری کیا ہوگی پھر مسلمانوں کے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت ہوگی، ایک موت کو ناپسند کرنا ہوگا۔ جب یہ امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر اجتماعی طور پر یہ کیفیت ہوگی کہ بس دنیا سے محبت، میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، میرے پاس ڈالر ہونے چاہیے، میرا حال یہ ہونا چاہیے، میرے ملک کا یہ حال ہونا چاہیے، باقی کی خیر ہے، باقی کو کچھ بھی ہوتا ہے، مجھے غرض نہیں ہے۔ جب انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دنیا کی محبت انسان کے اندر آ جائے گی، اور وکراہیت الموت، اور یہ موت کو ناپسند کرے گا، تو ایسی صورت کے اندر یہ مومن کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا علاج بتایا، پوری امت کا علاج بتایا۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفریقے میں مت پڑو۔ اور حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ تمام مفسرین نے احادیث کی روشنی میں تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبل اللہ، اللہ کی رسی کی تفسیر فرمائی کہ اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ولا تفرقوا، تم تفریقے میں مت پڑو، آپس میں مت جھگڑو۔ کیوں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر ایک اصول بتایا، اگر آپس میں جھگڑو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ آج اس آیت کی تفسیر امت کے سامنے ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلتے رہا کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تم جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، کہ تم شل ہو جاؤ گے، مفلوج ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی، تم ثابت قدم نہیں رہ سکو گے۔ جب تک امت مسلمہ ایک مضبوط شکل کی صورت میں رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک قوت رکھی۔